بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کیا کرتی تھیں۔ آج ہم نے چند حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری ازواج مطہرات میں سے کون سی زیادہ پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیاری ہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا، مردوں میں سب سے پیارا صحابی کون ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تھے، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا کہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ ہی کی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو، اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات ازواج نے ان سے فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے ہاں ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی اس بستر پر نازل ہوتی ہے، اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ جب فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات میں سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ،
آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ نے وہاں سے چلی گئیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھیجا جاتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ مسکرا کر فرمانے لگی، اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے خاوند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہیں اور اس کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ ہے تو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھیں گی تو علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضور پیش ہو رہے تھے، یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین رب العالمین۔ جزاکی اللہ خیر۔